السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ پاک آپ کے بچوں کا سایہ آپ پر قائم رہے، اور آپ کے والدین کا سایہ وہ بھی آپ پر قائم رہے۔ پاکستان سلامت رہے، تا قیامت رہے اور ہمیشہ رہے۔ اور پاکستان کے بارے میں اچھا سوچنے والوں کو اللہ پاک اس کا اجر دے، اور جو پاکستان کے بارے میں کسی وجہ سے کسی کی پیار اور محبت میں اچھا نہیں سوچتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت دے، شخصیت پرستی سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپ میں اس کا لنک شیئر کریں۔ جو رائے آپ سے مانگی جائے اس کا اظہار ضرور دیا کریں۔ میری ذرا جو جلد ہے وہ بڑی خشک ہے، اور جب تک یہ میں نہ لگا لوں مجھے وہ عجیب سا رہتا ہے۔ ابھی لوگ شروع کر لیا تو میں نے ظاہر پاس ہی پڑی ہے تو میں نے ہلکی کی لگا لی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کرنے کے بعد یہ کرنا چاہیے، لیکن اب شروع ہو گیا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں سے کیا پردہ اور کیا شرم۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان دوستو تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، روشنیاں اور ترقی واپس لوٹ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اسلام آباد کو دیکھ رہے ہیں آج کل، اس اسلام آباد کو جس کو کچھ دن پہلے انتشاریوں نے ایک سیاہ دھبا لگانے کی کوشش کی، لیکن خدا کی ذات دیکھیں کہ آج اسلام آباد کیسے چمک اور دمک رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان بھی آپ کو چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے۔ چینی وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ نے تفصیلات جاری کر دی ہیں، اور دفتر خارجہ کے مطابق دورہ پاکستان میں چین کے وزیر اعظم کے ہمراہ وزراء، سینئر حکام، وزارت خارجہ، وزارت تجارت، قومی ترقیاتی اصلاحاتی کمیشن کے نمائندے شامل ہوں گے۔ ترجمان نے بتایا کہ چینی وفد میں چین کی بین الاقوامی ترقیاتی تعاون ایجنسی کے نمائندے بھی ہوں گے، اور وزیر اعظم شہباز شریف چینی وزیر اعظم پاک چین تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ پاک چین رہنما علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی بات چیت کریں گے۔ چینی وزیر اعظم صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کریں گے۔ چینی وزیر اعظم پارلیمانی رہنماؤں، پاکستان کی عسکری قیادت سے بھی ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ شنگھائی تنظیم کا سربراہی کا جو اجلاس ہے وہ 15 اور 16 کو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، جس میں مختلف ممالک کے 200 وفود شرکت کریں گے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا ایونٹ ہے۔ یہ دنیا کی طاقتور ترین جو قومیں ہیں ان کا یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ بھارت کو، اگر آپ چین کو، اگر آپ ایران کو، اور اگر آپ روس کو ملا لیں تو شاید پوری دنیا کی 40 سے 45% آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بھی شاید یہ کو 15-20% سے بھی زیادہ ملک جو ہیں اس میں آ رہے ہیں، اس میں ان ملکوں میں ہوگی۔ اب اندازہ کریں کہ دنیا کی معیشت بھی 40% انہی ملکوں کے گرد میں گھوم رہی ہے، اور وہ بننے جا رہے ہیں آپ کے مہمان۔ اندازہ کریں کہ آپ کسی اچھی سوسائٹی میں اچھی جگہ پہ رہ رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ کا ایک اچھا رہن سہن کے لحاظ سے آپ ٹھیک ہیں، اور آپ کے گھر میں اس ملک کا وزیر اعظم، آپ کے گھر میں اس ملک کا صدر اور ساتھ میں وزیر خارجہ ہیں، تو اس پوری سوسائٹی میں سوچیں ذرا آپ کے بارے میں کیا پازیٹیو گفتگو ہو رہی ہے۔ یار یہ چوری صاحب کون ہے؟ اینا کار زرداری بھی آیا ہے، شہباز شریف بھی آیا ہے، اسحاق ڈار بھی آیا ہے۔ کڈی کو وڈی چیز نے ماشاءاللہ انہاں تعلقات ٹھیک کرو یار، انہاں کم کاروبار ویکھو کی کردے نے، انہاں دی ہیلپ کرو، انہاں نال اٹھو بہو، انہاں کو فائدہ چکو۔ اندازہ کریں کہ آپ کے ملک میں آ کون رہے ہیں، اور وہ جو آنے والے ہیں پوری دنیا چلا رہے ہیں۔ چائنا، بھارت، روس، ایران، ڈیفینیٹ ایران سے ساتھ کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب آ رہا ہے، دنیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کی سائٹ سعودی عرب۔ کیا کیا لینے آ رہے ہیں اور کیا کیا دینے آ رہے ہیں، میرے خیال میں اس سے بڑی اور عزت پاکستان کی کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، پاکستان میں اتنا بڑا جو معاشی یونٹ ہونے جا رہا ہے، تو پی ٹی آئی کے جو پیٹ میں مروڑ ہے وہ تو اٹھنے ہی اٹھنے ہیں، تکلیف تو پہنچے گی، درد شدید ہوگی، دور تک ہوگی۔ وہ پروٹیسٹ کی کال تو دے بیٹھے ہیں، اب اس پر اپنی پارٹی میں اختلافات ہیں، اور کیا اسے کہتے ہیں کہ مسائل ہی مسائل کھڑے ہیں۔ کہتا جی پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے جی، میں ستا اٹھیا تے مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ صاحب ہے کہ یہ مسئلے نے جڑے ستے اٹھو تو یہ مسئلہ کھڑا ہی ہویا ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف شنگھائی تنظیم SCO کی کانفرنس کے موقع پر جو ان کا ایک پروٹیسٹ کرنے کا اعلان تھا، اس میں پھوٹ کافی پڑ چکی ہے۔
پارٹی سینئر لیڈرشپ بین الاقوامی کانفرنس کے دوران اسلام آباد میں پروٹیسٹ پر جو ان کے تحفظات ہیں وہ اس کا اظہار کیا ہے۔ گنڈاپور نے ایک بار پھر مخالفت کر دی ہے۔ کل رات گئے پی ٹی آئی کور کمیٹی کا ایک اہم ترین اجلاس ہوا۔ اجلاس میں دوبارہ یہی مدعا رکھا گیا تو گنڈاپور نے بھرپور مخالفت کی۔ بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، حامد خان، علی محمد خان، رؤف حسن بھی 15 اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج کرنے کے مخالف ہیں، اور احتجاج کے مخالف رہنماؤں کا موقف ہے کہ 17 اکتوبر کے بعد تو احتجاج کی اجازت مل جائے گی۔ پارٹی میں فیصلہ سازی پر عمران خان سے سینئر لیڈرشپ کو ویٹو پاور دینے کی بات بھی ہونے لگی ہے۔ دوسری طرف پارٹی میں شہباز گل، حماد اظہر، خالد خورشید، حافظ فرد گروپ 15 اکتوبر کو ہی پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ عمر ایوب پہلے ہی احتجاج کے مخالف تھے اور بعد میں حامی ہو گئے۔ اب انہوں نے باقاعدہ بہانے سے NRO مانگنا بھی شروع کر دیا ہے۔ شاندانہ گلزار نے شرمناک مظاہرہ کیا اور مطالبہ کیا عمران خان اور اس کی بہنوں کو رہا کر دیں، ہم پروٹیسٹ نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کا لیڈر، ان کی بہنیں پاکستان کے وقار ترقی سے بڑے ہیں، اہم ہیں، یعنی یہ ریاست کو ملکی مفاد پر بلیک میل کر کے NRO مانگ رہے ہیں۔ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے بھی کسی محفوظ اور نامعلوم جگہ سے پیغام جاری کیا اور کہا کہ عمران خان کو رہا کریں، ملاقات کرا دیں، پروٹیسٹ نہیں کریں گے۔ مجھے بتائیں کوئی ایک وجہ ان کو محب وطن کہا جائے۔ ماضی میں یہ کیا کہا کرتے تھے کہ اسحاق ڈار، نواز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور بہت سارے دوسرے لیڈران یہ اپنے کرپشن کے، یہ اپنے مقدمے ختم کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان کی جو تحریک ہے، ان کا جو PDM کا رولا ہے، یہ صرف اور صرف ان کا ایک چیز یہ مانگتے ہیں، اور خان صاحب کو وہ نہیں دے رہے۔ وہ کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ NRO مانگ رہے ہیں جناب، ہم نہیں دے رہے۔ اور آج سرے عام، کھلے عام، چوک چراہوں میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دو، پروٹیسٹ نہیں کر رہے۔ کبھی آصف علی زرداری، کبھی نواز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار یا شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے مقدمات ختم کر دیں، ہم پروٹیسٹ نہیں کریں گے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مجھے یاد ہے وہ پروٹیسٹ کرتے تھے اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے، اور یہ جو فتنہ اس ملک پر مسلط ہو گیا تھا اس کے لیے۔ جیلوں میں رہتے تھے۔ مریم نواز صاحبہ 2 دفعہ پکڑی گئی، شہباز شریف صاحب پکڑے گئے۔ حمزہ شہباز کے گھر میں 20 سال کے بعد بیٹی پیدا ہوئی تو کوئی اس قسم کی ڈیمانڈ یا فرمائش نہیں کی، یا ان کے جو باہر بیٹھے ہوئے نمائندے تھے انہوں نے تو کبھی اس قسم کی فرمائش نہیں کی کہ اس نواز شریف کو چھوڑ دیں، پروٹیسٹ نہیں کریں گے۔ لیکن آج سرے عام کہہ رہے ہیں، سرے عام، کہ جناب ہمارے بندے چھوڑ دیں، ہماری بہنیں چھوڑ دیں، ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں، خان صاحب کو چھوڑ دیں تو پروٹیسٹ نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت جو کہتی ہے وہ کرتی بھی ہے۔ ان کے احتجاج صرف اپنی رہائی یا مقدمات کے لیے تھے، ملک کے لیے تھے، اور وہ آج آپ کے سامنے ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ 2 خبریں اور ہیں، 3 جی۔ بشرا بی بی کی بہن مریم بٹو جو ہے وہ کھل کر پاکستان کے ساتھ دشمنی پر اتر آئی ہیں، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں، اور وہ کن کی ایجنٹ ہیں؟ بشرا بی بی کی بہن مہم چلا رہی ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کو پاکستان، مطلب اس تنظیم کو پاکستان کے مخالف ای میلز کی جائیں، ان کو ای میل کی جائے کہ پاکستان محفوظ ملک نہیں ہے، نہ آپ کے آنے کے لیے، نہ سرمایہ کاری کے لیے، نہ کسی چیز کے لیے، کیونکہ یہاں پر عمران خان قید ہے، اور جہاں پر عمران خان قید ہے وہ ملک کسی بھی طرح سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے جو عمران خان صاحب کی سالی اور عمران خان کی پہلے ہونے والی وائف جو نہ ہو سکی کسی وجہ سے، تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ مطلب بشرا بی بی کے نام پر نکلا کرا، تو وہ فرما رہی ہیں کہ جناب ملنے لکھو اور ان کو بتاؤ یہ ملک محفوظ نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ ان کا ایجنڈا غیر مستحکم پاکستان ہے اور عمران خان کی رہائی یا ایک بہانہ ہے۔ مریم بٹو کیوں شنگھائی تنظیم کو ای میل لکھ رہی ہیں؟ انہیں کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں کانفرنس مت کریں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بھارت کی خواہش ہو سکتی ہے، اسرائیل کی خواہش ہو سکتی ہے، کسی اور دشمن ملک کی پاکستان کے خلاف تو سازش ہو سکتی ہے، لیکن کسی پاکستانی کی پاکستان کے خلاف کیوں؟ یہاں سے آپ خود اندازہ لگا لیں یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ کس کی گود میں بیٹھے ہیں اور کس ایجنڈے پر چل رہے ہیں، اور مقصد اینڈ آف ڈے پہ کیا ہے؟ غیر مستحکم پاکستان، ڈوبتا ہوا پاکستان، یا پھر بینک رپٹ ہوتا ہوا پاکستان، وہ ہے ان کا اصل خواب۔ اچھا یار، یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے، یوتھی ایک مہم چلا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں اور اس سے اپنے لیے کچھ شیلٹر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ہیجان پیدا کر رہے ہیں۔ اڈیالہ میں کوئی ایمبولنس چلی گئی ہے، اچھا ایک تصویر لگا رہا ہے کہ اڈیالہ میں ایمبولنس چلی گئی ہے، چلو جی ایک نے تصویر لگا دی، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اڈیالہ میں
ہزاروں قیدی ہیں, کسی قیدی کی طبیعت خراب ہو, چلی گئی ہو, بلکہ نہ بھی گئی ہو, کوئی پرانی تصویر ہو, یا بلکہ کوئی تصویر بنا کر لگا دی گئی ہو, یہاں تک بھی ٹھیک ہے. اب اگلا جو ہے وہ ایک اور تصویر لگاتا ہے. وہ تصویر یہ لگاتا ہے کہ ایمبولینس باہر آ گئی اور ایمبولینس کے اندر ایک لاش ہے جس کو چٹے کپڑے دے وچ لپیٹیا ہے. حالانکہ وہ جنازہ تو نہیں ہونے جا رہا نا, ابھی تو وہ وہاں پہ حادثہ ہوا ہے, فرض کیا, لے کے جا رہے ہیں. وہ تو ان کو گھر جا کے جنازہ شادہ مطلب کہ تیاری کی جائے گی, لیکن وہ گاڑی میں وہیں سے ایک لاش ڈال کر اس کو کفن پہنا کر باہر لا رہے ہیں اور اس کی فوٹو بھی لگا رہے ہیں. ایک گاڑی اندر لے جا رہے ہیں اڈیالہ کے, دوسرا اڈیالہ سے گاڑی باہر لا رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں سے ہمدردیاں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. صرف 2 سے 3 دن پہلے عمران خان کی جو ملاقات ہے وہ نہیں ہوئی. کمال کے لوگ ہیں یار. اچھا, اسی طرح کے ایک ان کے جو خان صاحب کے بڑے پرانے مہربان ہیں ہارون رشید صاحب, ان کا بھی میں نے دیکھا, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ خان صاحب نے اپنی نصیحت کر دی ہے. خان صاحب نے اپنی نصیحت میں کہا یہ ہے کہ جناب یہ مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ فوجی عدالت کے ذریعے مجھے پھانسی لگانا چاہتے ہیں. اب جب خان صاحب کو یہ کنفرم ہو گیا کہ پھانسی لگانا چاہتے ہیں تو پھر خان صاحب نے نصیحت بھی کر دی, بلکہ وصیت بھی کر دی. اور خان صاحب نے وصیت کیا کی ہے بقول ہارون رشید صاحب کے کہ جب مجھے پھانسی لگائی جائے تو میرے منہ پر کالا کپڑا نہ ڈالا جائے. میں چاہتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں. ایک دوسری بات انہوں نے ایک اور بھی وصیت کر دی ہے کہ عام طور پر نام آ رہا ہے بار بار تارا مسیح کا, ہمارے بھائی عارف شہزاد صاحب ہیں, وہ بار بار تارا مسیح کا نام لے رہے ہیں کہ تارا مسیح شیو کر کے اڈیالہ جیل پہنچ گیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے کسی مسلمان سے پھانسی دلوائی جائے, کسی دوسرے غیر مذہب سے نہیں. میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد 2 مذاہب آپس میں لڑ پڑیں کہ عمران خان صاحب کو پھانسی دینے والا کسی دوسرے مذہب تھا. اچھا, تیسری انہوں نے وصیت بھی کر دی ہے. تیسری وصیت میں وہ فرماتے ہیں کہ ان کی شہادت کی خواہش ہے جو پوری ہونے جا رہی ہے, کیونکہ ان کو بچپن سے ہی شہید ہونے کا شوق تھا, اور اسی شہید میں کبھی وہ امریکہ میں پکڑے جاتے تھے, کبھی ہندوستان میں پکڑے جاتے تھے, کبھی پاکستان میں پکڑے جاتے تھے, اسی شہادت کے چکر میں. اب یہ جو شہادت ہے یہ تو خان صاحب کی آئی ڈونٹ نو پوری خواہش پوری ہونی جا رہی ہے نہیں ہو رہی جا رہی, لیکن اگر یہ ایسی ان کی یہ خواہش ہے اور وہ ایسا چاہتے ہیں اور ہارون رشید صاحب بھی یہ چاہتے ہیں, تو پھر ہم بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عمران خان صاحب کی کم از کم یہ والی خواہش تو پوری کر دے. اس طرح کی خبریں چلا کر وہ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان سے متعلق ایسی خبریں کون چلاتا ہے اور پی ٹی آئی کے کس لیڈر کی یہ خواہش ہے کہ یہ خبریں چلائی جائیں. مریم بی بی, آخر میں مریم بی بی کی بات کریں تو مریم نواز نے آج چھٹی کے دن بھی اجلاس کیا. اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ میں نے ہر اتوار میں ان کی کوئی نہ کوئی میٹنگ دیکھی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مریم نواز صاحبہ چھٹی کرتی ہیں یا کرتی نہیں ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی دیکھا ہو کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چھٹی کرتی ہوں. انہوں نے میرے خیال میں عوام کی خدمت کو ہی چھٹی سمجھ لیا ہے, اور وہ ہر روز ہی پھر یہ کام کر رہی ہیں کہ مریم نواز صبح اٹھتی ہیں, اپنے ظاہر ہے آفس سٹارٹ جب وہ کرتی ہیں تو ان کے ذہن میں دماغ میں کہیں یہ بات نہیں ہوتا کہ کل اتوار ہے اور میں نے چھٹی کرنی ہے. ہفتہ بھی کام, چھٹی بھی کام, اتوار سوار کبال. مریم نواز نے اپنا گھر اپنی چھت پروگرام پر اہم اجلاس کی صدارت کی. مریم نواز شریف نے پھاٹا سے پرائیویٹ پارٹنرشپ ہاؤسنگ سوسائٹی پروجیکٹ مکمل کرنے کا پلان طلب کر لیا ہے, اور بریفنگ میں انہیں بتایا ہے کہ اپنی چھت اپنا گھر پورٹل پر اب تک 5,44,000 لوگ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. یہ پنجاب کی سکیم ہے, اپنا گھر اپنی چھت, اپنا گھر اپنی چھت پنجاب کی سکیم ہے. اب تک اس پہ 5,44,000 لوگ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا گھر بنائیں. تو جو عمران خان صاحب کا 1 کروڑ نوکریاں اور 10 لاکھ گھر بنانے کا خواب پورے پاکستان میں 5 سال میں تھا, مریم نواز اس سے آلموسٹ 60% صرف 2 مہینے میں پورٹل پہ درخواستیں آ چکی ہیں. اب ظاہر ہے مریم نواز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ کیا یہ ان تمام لوگوں کو گھر بنانے کے لیے قرضہ دے سکیں گی. کیا ایسے لوگ جن کے پاس پلاٹ بھی نہیں ہے ان کو کیا ساتھ میں پلاٹ بھی دے سکیں گی. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. مجھے نہیں لگتا کسی بھی جگہ پہ کہ عمران خان صاحب جس طرح ناکام ہوئے تھے مریم نواز کے دور دور تک کوئی نشان ہو, کیونکہ مریم نواز جو کام کرنا چاہتی ہیں وہ شروع کر رہی ہیں اور اس کو گراؤنڈ پر لے آئی ہیں صرف 6 مہینے میں. عمران خان صاحب 3.5 سال میں ایسا نہیں کر سکے تھے. تو جب مریم نواز صاحبہ اپنا ٹنور پورا کر رہی ہوں گی, ان کے 5 سال کمپلیٹ ہو رہے ہوں گے, تو یہ جو 5,44,000 ابتدائی طور پر پورٹل میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں, کم از کم ان کے گھر بن چکے ہوں گے, اور اس طرح کئی اور لاکھوں لوگ
लाइन में लगे होंगी और जिनकी बारी शायद मरीम नवाज के अगले टेन्योर में आए, या फिर जो इसके बाद 5 साल की हुकूमत बनेगी उसके टेन्योर में मरीम नवाज साहब आती हैं, या कोई और वज़ीर आला आता है और मरीम नवाज साहब वज़ीर-ए-आज़म बनती हैं, उसके दौर में पूरे होंगे। लेकिन ये लोगों का अपना घर, अपनी छत वाला ख्वाब पूरा होगा। और सबसे बड़ी बात है, ये बिल्कुल सोसाइटियों की तरह घर होंगे, जिस तरह सोसाइटियों में अच्छी सड़कें, खूबसूरत पार्क, मस्जिद, स्कूल होते हैं, क्योंकि ये गली मोहल्लों में बनने वाले मकान नहीं हैं। अगर मरीम नवाज ये कर रही हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये एक अच्छे के लिए होगा। आप मरीम नवाज के इस मंसूबे पर, अपना छत, अपने घर पर क्या कहते हैं, क्या आपकी राय है, ज़रूर इजहार करें। इमरान खान साहब के मुतल्लिक ऐसी खबरें कौन दे रहा है कि एम्बुलेंस जेल के अंदर चली गई और बॉडी बाहर आ गई, और खान साहब जेल में तख्ते पर लटकने वाले हैं और शहादत उनकी आखिरी ख्वाहिश है। ये खबरें चलवाता कौन है, इससे फ़ायदा क्या होता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी लड़ाई पड़ी हुई है कि 15 अक्टूबर को क्या करना है। बिरयानी खानी है जाकर इस्लामाबाद में, या फिर अपने घर पर बहकर 5 स्टार नाश्ता करना है? इस पर भी राय का इजहार ज़रूर करें। चाइनी वज़ीर आज़म अपने बहुत बड़े वफद के साथ आ रहा है। शंघाई तंजीम तावन की जो तंजीम है उसके बारे में भी अपना राय का इजहार करें। आपसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो करें। साथ में बैठे दोस्त के मोबाइल को पकड़ कर भी उनसे भी करें। बहुत सारी चीज़ें, बड़ी खुशी होती है। सम टाइम कोई आपको मिलता है या आपको कहता है, मुझे कुछ दिन पहले अभी चलते चलते बाज़ार में यहाँ पे एम्स्टर्डम में कोई दोस्त मिल गया। अब ज़ाहिर है हम उनको जानते तो नहीं थे, तो उन्होंने जब दूर से देखा जी कि आप प्रवेश संधीला हैं जी, मैंने कहा जी मैं प्रवेश संधीला हूँ। तो कह जी मैं आपको सुनता हूँ, फॉलो करता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपको देखते हैं। कल हम एक जगह पे बैठे हुए थे एक दोस्त के साथ, तो उनका वर्कर वहाँ पर आया उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने जब मुझे देखा, सर आपका नाम, वो मिलते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, आते जाते हमें नज़र आते हैं, बट शायद उनको मेरे नाम का नहीं पता था। तो उन्होंने पूछा, जनाब सर आपका नाम प्रवेश संधीला है? मैंने कहा जी मेरा नाम प्रवेश संधीला है। आपको अली साहब कहते हैं? मैंने कहा जी वो मेरा ज़ाहिर है शॉर्ट नेम अली है और प्रवेश संधीला मेरा नाम है, पूरा नाम चौधरी प्रवेश संधीला है। तो उसमें उन्होंने कहा, जनाब मैंने आपको ट्विटर पर फॉलो किया और मैं आपको रेगुलरली फॉलो करता हूँ और आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया कितनी छोटी है। तो इस तरह मैंने उनसे कहा कि यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर दें। करें सर मैंने कर दिया आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, आपसे भी गुजारिश है आप ही कर दें। बहुत ख्याल रखें अपना, इजाज़त दें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।